نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ اس آیت کریمہ میں ان یہودیوں ان عیسائیوں کا ذکر ہے کہ جو نام نہاد یہودی عیسائی نہ تھے، بلکہ حقیقت میں توریت اور انجیل کو ماننے والے تھے اور حقیقت میں توریت اور انجیل پر ایمان رکھنے والے تھے۔ پھر جب قرآن مجید فرقان حمید آیا تو وہ اس پر بھی ایمان لائے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت اماما و رحمہ، وہ پیشوا اور رحمت تھی، تو اس پر وہ ایمان رکھتے تھے، اور جب قرآن آیا تو قرآن پر بھی عمل پیرا ہوئے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور کئی گروہ میں سے لوگ اس قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ فالنار موعدہ، پس ایسے لوگوں سے جہنم کا وعدہ ہے۔ جو قرآن کا انکار کرے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ فلا تک فی مریۃ منہ، پس تم اس کے بارے میں کسی شک میں مبتلا نہ ہونا۔ انہ الحق من ربک، بے شک یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے سچا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ سب سے بڑا وہ ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اور شرک کرتا ہے، غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے، یا وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اس طرح کی باتیں کہنے والا اللہ پر جھوٹ باندھنے والا اور سب سے بڑا ظالم ہے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ویقول الاشہاد، اور گواہ گواہی دیں گے۔ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا، اپنے رب کے بارے میں انہوں نے جھوٹ بولا۔ اس وقت محشر کے میدان میں انہیں کھڑا کیا جائے گا اور سب کے سامنے کہا جائے گا، الا سن لو، لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی ظالم اللہ کی رحمت سے اب ہمیشہ کے لیے دور ہیں۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور دین اسلام پر چلنے والے کو وہ ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، اسے بھی راہ ہدایت سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کافر، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ ہندو، سب اس آیت میں داخل ہیں، خود بھی ٹیڑھے ہیں اور مسلمانوں کو بھی دین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے ان کی باتیں غور سے سنی، ہم نے ان کی باتوں پر اپنے کان دھرے، ہم نے ان کے کلچر، ان کے فیشن اور ان کے رسم و رواج پر چلنا شروع کیا، ہم نے انہیں خوش کرنے کی کوشش کی، تو یاد رکھیے کہ یہ خود تو دین سے دور ہیں، کافر ہیں۔ ہمیں اگر یہ کافر نہ بھی بنا سکے تو راہ ہدایت سے دور کر دیں گے، گمراہی میں ڈال دیں گے، ہمیں گناہوں میں مبتلا کر دیں گے، اور یہی ہو رہا ہے۔ آج سے ان کاموں کی نفرت دور ہو جاتی، پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر وہ بھی ان گناہوں میں مبتلا ہونے لگتا ہے۔ اس کی آسان سی مثال یہ ہے کہ پاکستان میں یہ تصور بھی نہ تھا کہ کوئی 15-20 سال کی لڑکی، خاتون پینٹ شرٹ پہن کر گھومے اور باغیرت باپ اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ سکے اور اس کا ہارٹ فیل نہ ہو۔ یہ ممکن نہ تھا۔ اگر کوئی عورت اس طرح پہنے تو باغیرت باپ اور باغیرت بھائی
اگر روک نہ سکے تو شاید اس غم میں وہ قبر میں چلا جائے. کیا اسے ماریں گے؟ کیا اس پر زور جبر کریں گے؟ تو نیکی کی بنیاد بچپن سے ڈالنی چاہیے. تو برائی کی بنیاد بھی بچپن سے پڑتی ہے اور نیکی کی بنیاد بھی بچپن سے پڑتی ہے. اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو سنتوں بھرے لباس پہنائیے. امام حسین سے محبت کرنے والے یہ سوچیں کہ امام حسین نے اپنے بچوں کو یہود و نصارہ والے لباس نہیں پہنائے، آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا آئینہ دار بنایا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، یہی وہ لوگ ہیں جو زمین میں عاجز اللہ کو نہیں کر سکتے. مراد یہ کہ ابھی ڈھیل ہے، اس ڈھیل میں وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے. اور اگر توبہ نہیں کریں گے تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں اور اللہ کی گرفت سے باہر بھاگ سکتے ہیں. وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ أَوْلِيَاءَ، اور جب اللہ کا عذاب آئے گا تو کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں ان کا دوست نہیں ہوگا، کوئی ان کی مدد نہیں کر سکے گا. یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا. ما كانوا يستطيعون السمع، وہ کلام کو سن نہ سکتے تھے. وما كانوا يبصرون، اور وہ دیکھ نہ سکتے تھے. یعنی نہ تو وہ حق کو سن کر سمجھتے تھے اور نہ ہی حق کو دیکھ کر سوچتے تھے. اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا. وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور ان سے وہ چیزیں دور ہو گئیں جو چیزیں وہ اپنی طرف سے گڑ لیا کرتے تھے. یعنی جو من مانی وہ کیا کرتے اور جو ان کے خیالات تھے کہ ہم کچھ بھی کر لیں، ہمیں دنیا میں بھی عیش ہے اور اگر بالفرض آخرت ہوئی تب بھی ہم عیش کریں گے. تو یہ من مانی اور من گھڑت خیالات ان کے یہیں رہ گئے. فیصلہ قرآن کے مطابق کل بروز قیامت کیا جائے گا کہ قرآن نے فرمایا جنہوں نے عمل اچھے کیے ان کے لیے جنت ہے اور جنہوں نے برے عمل کیے ان کے لیے جہنم ہے. لا جرم، یقیناً، انہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون، بے شک آخرت میں وہ ضرور نقصان اٹھانے والے ہوں گے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور انہوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دیا. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب آپ دیکھیں جنت کی بشارت ہے. صرف یہاں پر ایمان کا ذکر نہیں ہے. ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اور اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دیا، نیک پرہیزگار ہو گئے ہر عمل میں. یہ دیکھ لیں کہ میرے رب کا کیا حکم ہے، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت کیا ہے. ان کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیجیے، ان کی سوچ کو اپنی سوچ بنا لیجیے، ان کی سیرت اور ان کے کردار اور ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاری. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے. مثل الفریقین، دو گروہوں کا حال، یعنی مسلمان اور کافر، نیک اور بد کا حال. کل اعمی والاصم والبصیر والسمیع، جیسے اندھا اور بہرا، آنکھوں والا اور کان والا. جس کو اللہ تعالی نے آنکھیں دیں وہ اور جو نابینا ہے دونوں برابر نہیں.
اسی طرح جو بہرا ہے وہ اور جو کان کی نعمت سے منور ہے وہ برابر نہیں. تو مراد یہ ہے کہ کافر اور مومن برابر نہیں ہیں، نیک اور بد برابر نہیں ہیں. حل یستویان مثلا، کیا دونوں کا حال برابر ہے؟ ہرگز نہیں. عقل مند، دانا اور سمجھدار وہی ہے جس نے آنکھوں سے دیکھا اور عبرت حاصل کی، کان سے سنا اور سبق حاصل کیا اور اسلام کے مطابق زندگی گزاری. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ دوسرا رکوع جو ہم نے سماعت کیا اس میں جو درس دیا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزارے اور یہ نہ دیکھے لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھے کہ میرے رب کا کیا حکم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث کے مطابق، بزرگان دین کے اقوال کے مطابق، ان کی سیرت، ان کے کردار کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.